بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ وعصیلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، امید ہے کہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ آپ جہاں کہیں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کو ہر قسم کی نعمت سے نوازے۔ اور معزز سامعین، مجھے اور آپ کو اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ کی عطا کی ہوئی تمام نعمتوں کا شکر ادا کریں، اور شکر کے لیے ہماری زبان کے اوپر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا ہونا چاہیے، اور ناشکری جیسی جو بیماری ہے یا برائی، اس سے بچنا چاہیے تاکہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو اور مزید نعمتوں سے نوازے، جیسا کہ سورۃ الرحمن کی آیت جو کہ 31 مرتبہ، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم میری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تو معزز سامعین، یہ ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے، لمحہ فکریہ ہے، اور ہمیں اللہ سے ہر وقت اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ معزز سامعین، آج کی ویڈیو کو آغاز کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتائیں کہ بہت سے ایسے معاملات ہیں جن کے اوپر ہمیں بات کرنی چاہیے اور یہ آواز دوسرے لوگوں تک پہنچنی چاہیے۔ تو آج کی ویڈیو خاص کر ان عورتوں کے لیے ہے جو زچگی کی حالت میں ایک وقت گزارتی ہیں۔ بلا شبہ زچگی ایک کافی پیچیدہ اور مشکل مرحلہ ہے جس میں عورت ایک بچے کو جنم دیتی ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سی ایسی عورتیں ہیں جو زچگی کی حالت میں یا بچے کو ڈیلیور کرنے سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے گھرانوں میں اور بہت سے شہروں میں ایسے فرسودہ رسم و رواج بھی موجود ہیں جو کہ عورت کو صحیح معنوں میں سپورٹ نہیں کرتے یا اس کی نگہداشت نہیں کرتے، جس سے اکثر عورتیں بچہ ڈیلیور کرنے سے پہلے ہی یا تو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں یا پھر بچہ اور ماں دونوں ہی اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہمارا مقصد بیسکلی یہی ہے کہ زچگی ایک پیچیدہ اور مشکل مرحلہ ہے، خاص کر کے آخری مہینوں کے اندر جب عورت ایک بچے کو جنم دینے کے قریب ہوتی ہے، تو اس وقت اس کی تکلیف کو دور کرنے یا اس میں کمی کے لیے بہت سے معاملات ہیں یا بہت سے ایسے طریقے ہیں جو کہ اپنائے جاتے ہیں۔ لیکن آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایسا کون سا وظیفہ ہے یا ایسی کون سی صورت ہے جس کے پڑھنے سے عورت کی تکلیف میں کمی آتی ہے اور زچگی کے قریب کے جو دن ہیں اس کے لیے آسانی کا باعث بنتے ہیں۔ معزز سامعین، اس ویڈیو کو آپ خود بھی سنیں اور اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کو بھی بتائیں، اور خاص کر کے یہ ان عورتوں کے لیے ہے جو کہ زچگی کی حالت میں اپنا ایک وقت گزارتی ہیں۔ زچگی کی حالت میں عورتوں کے لیے بہترین صورت وہ ہے جو کہ صورت مریم ہے۔ اگر وہ خود پڑھ سکتی ہیں، ابتدائی مہینوں میں وہ خود پڑھ سکتی ہیں، اس صورت کی کچھ آیات کو روزانہ تلاوت کریں، اس سے ان کے لیے جو آنے والے دن ہیں ان میں جو مسائل ہیں وہ کم ہوں گے۔ لہذا ان عورتوں کو چاہیے کہ وہ سورۃ مریم کی جو تلاوت ہے کثرت سے کریں۔ اگر وہ خود نہیں پڑھ سکتی تو ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کا جو قریبی رشتہ دار جیسے ماں یا بہن یا کوئی اور رشتہ دار جو ہے تو وہ ان کے پاس بیٹھ کے تلاوت کرے۔ تو اس سے مختلف جو تکالیف ہیں جو زچگی کی حالت میں عورتوں کے لیے درپیش ہوتی ہیں ان میں کمی آئے گی، اور خاص کر کے آخری جو ایام ہیں ان میں سورۃ مریم کی کثرت سے تلاوت کرنی چاہیے۔ حالانکہ اگر عورت خود نہیں پڑھ سکتی کیونکہ اس وقت اس کی جو تکالیف ہے وہ کافی شدید ہوتی ہیں، لہذا اس وقت اس کے جو قریب رہنے والا کوئی بھی شخص یا عورت ہے وہ اس کو کثرت سے پڑھے تاکہ زچگی کا جو عمل ہے وہ پیچیدگی کی بجائے آسانی سے یہ معاملہ سر انجام پائے۔ تو معزز سامعین، بہت اچھی صورت ہے، اس کو کثرت سے پڑھنا چاہیے کیونکہ یہ سورۃ مریم ہے، اور یہ قرآن پاک کے پارہ نمبر 16 میں آتی ہے، 16 چیپٹر میں ہے۔ اس کے پڑھنے سے کیا ہوگا کہ عورت کی جو معاملات ہیں جو تکالیف ہیں ان میں نرمی کمی آئے گی، اور یہ بہت ہی مفید بھی ہے اور اس کو پڑھنا بھی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم کو صحیح معنوں میں دین سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے۔ جزاکم اللہ خیر۔